بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں پالنے میں تھی جب تایا جی نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ اللہ نے انہیں اوپر تلے 4 بیٹوں سے نوازا۔ ان دنوں ان کا اور ہمارا گھر ایک ہی تھا۔ تائی بھی میری پرورش میں شریک رہی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ 5ویں میں تھی جب بھائیوں نے کہا کہ اب یہ گھر بیٹھے گی، امتحان کے بعد آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں بھائی میری تعلیم کے خلاف تھے، مگر تایا جی آڑے آ گئے۔ والد سے کہا کائنات کو ہر حال میں اسکول بھیجو گے، ورنہ میں تمہارے حصے کی جائیداد ضبط کر لوں گا۔ میرے ابا تو چاہتے تھے کہ میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھوں، مگر میرے بھائی اس کے خلاف تھے، لہٰذا وہ مجبور ہو کر لب سی کر بیٹھے تھے۔ تایا کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ابو نے بیٹوں کو جتلا دیا، اگر تم نے کائنات کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالی تو یاد رکھنا، تمہارے تایا تمہیں زمینوں سے محروم کر دیں گے اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ میں ان کے مقابلے میں اتنا بااثر نہیں، اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ بڑے بھائی کے خلاف کورٹ کچہری جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابو کی بات سن کر بھائی چپ ہو رہے۔ یوں میں نے 6 میں داخلہ لے لیا۔ تائی اور تایا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ابو ذاتی کاموں میں کافی مصروف رہتے تھے۔ آئے دن شہر آنا جانا ہوتا تو گاؤں سے اکثر غیر حاضر رہتے۔ تب مجھے اسکول لے جانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ پہلے تو میں لڑکیوں کے ساتھ اسکول چلی جاتی تھی، مگر اب گھر والوں کا کہنا تھا کہ بڑی ہو گئی ہو، لہٰذا محلے کی لڑکیوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ان دنوں ہمارے گاؤں کا یہی رواج تھا۔ معزز گھرانوں کی لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھیں۔ جہاں جانا ہوتا تھا گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تایا جی ریاض کو آرمی جوائن کروانا چاہتے تھے۔ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اس کا اکیڈمی جانا ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے اسے شہر بھجوا دیا، جبکہ تایا کے باقی بیٹے بھی شہر میں تھے۔ ریاض کے اکیڈمی جانے سے میرا اسکول جانا مشکل ہو گیا۔ پہلے وہی مجھے اسکول چھوڑتا بھی تھا اور واپس بھی لے کر آتا تھا، کیونکہ تایا جی زمینوں اور والد نجی کاموں کے سلسلے میں آئے دن شہر گئے ہوتے تھے۔ میرے بھائی تو دل سے چاہتے تھے کہ کائنات اسکول نہ جائے۔ اپنی بے بسی پر مجھے رونا آتا تھا۔ ریاض کے بغیر میں پڑھنے نہیں جا سکتی تھی۔ میں 1 مہینہ اسکول نہ جا سکی۔ چھٹی پر ریاض گھر آیا تو میں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ کہا اگر تم اکیڈمی میں پڑھو گے تو میں ان پڑھ رہ جاؤں گی۔ اکیلی تو گھر والے اسکول نہیں جانے دیتے، کس کے ساتھ جاؤں؟ بھائی تو جاتے نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ جس روز وہ اکیڈمی جا رہا تھا میں بہت رو رہی تھی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا وہ اکیڈمی نہیں جائے گا۔ اکیڈمی جانے کا ارادہ ترک کیا تو تایا جی کو پریشانی ہو گئی۔ بیٹے کو سمجھایا، بیٹا روشن مستقبل کے لیے جانا ضروری ہے، مگر میری خاطر ریاض نے قربانی دے دی۔ کہا وہ گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھے گا، گھر پر ٹیوشن پڑھ کر محنت کر لے گا۔ ہمارے پرانے دن لوٹ آئے۔ ہم اکٹھے اسکول جانے لگے۔ لڑکیوں کا اسکول پرائمری تک تھا، مگر جلد ہی محکمے نے گرلز ہائی اسکول کی سہولت مہیا کر دی۔ یہ اسکول کافی دنوں سے بن رہا تھا۔ یوں میرے مقدر سنور گئے۔ لڑکیوں کا پرائمری اسکول گھر کے قریب تھا، مگر ہائی اسکول ذرا فاصلے پر تھا اور ریاض کے اسکول کے راستے میں پڑتا تھا۔ روز پیدل سفر کر کے میں تھک جاتی۔ تایا جی نے بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر دے دی تاکہ اس پر وہ مجھے لے کر جا سکے۔ بھائی تو میرے پڑھنے کے خلاف تھے، وہ بھلا کیوں مجھے اسکول پہنچا دے۔ تایا نے یہ ڈیوٹی ریاض کو سونپ دی۔ ہمیشہ میں کلاس میں اول آتی تھی، تبھی تایا جی ہر حال میں مجھے زیور تعلیم سے آہستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ایک دن ریاض مجھے اسکول لے کر جا رہا تھا کہ سامنے سے میرے دونوں بھائی آتے دکھائی دیے، جن کے ساتھ ماموزاد بھائی بھی تھا۔ اس نے میرے بھائیوں کو بھڑکا دیا، دیکھو تمہاری بہن اپنے تایازاد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جا رہی ہے، یہ کسی طور پر مناسب نہیں۔ غرض اس نے نہ جانے کیا سوچ کر میرے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری کہ وہ سخت بھڑک گئے اور ریاض کے خلاف ہو گئے۔ وہ موٹر سائیکل کے سامنے آ گئے، ریاض کو مخاطب کیا، اب ہماری بہن بڑی ہو گئی ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ اسکول نہیں جائے گی۔ مجھے حکم دیا،
ابھی اسی وقت اسکول جانے کی بجائے گھر لوٹ جاؤ۔ میں نے التجا کی، بھائی جان میرے پرچے ہو رہے ہیں، اسکول جانا ضروری ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور زبردستی گھر آ گئے۔ اس روز انہوں نے امی سے جھگڑا کیا۔ تایا اور ابو دونوں گھر پر موجود نہ تھے۔ امی نے کافی سمجھایا کہ تمہارے ابو اور تایا نے اجازت دے رکھی ہے، پھر تم کیوں جھگڑ رہے ہو، وہ آ جائیں تو ان سے بات کر لینا، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں کافی بدمزگی پھیل گئی۔ میں اس روز ٹیسٹ نہ دے سکی۔ میرے بھائی مجھ سے کافی بڑے تھے، چوتھے نمبر کے بھائی سے بھی میں 7 سال چھوٹی تھی۔ بھلا میری کیا مجال جو ان کے سامنے بولتی، مجھے رونے پر اختیار تھا، بس روتی چلی گئی۔ بھائیوں نے اس پر بس نہ کیا، آنگن کے سامنے دیوار اٹھاتی اور اپنے گھر کو تایا جی کے گھر سے الگ کر لیا۔ تایا اور والد نے ان کو ڈانٹا، وہ نہ مانے تو وہ خاموش ہو گئے۔ جوان سال اولاد سے مقابلے بازی بھی صحیح نہ تھی۔ بہرحال تایا جی نے دوبارہ دباؤ ڈلوا کر مجھے اسکول جانے کی اجازت دلوا دی۔ اسکول جانے کی اجازت تو مل گئی، مگر دلوں میں درار پڑ گئی۔ تایا جی کا روپ تھا، جب تک گھر میں ہوتے بھائیوں کو سانپ سونگھتے، جب وہ زمینوں پر چلے جاتے تو میرے بھائی پھر سے شیر ہو جاتے۔ والد شہر گئے ہوتے، اگر تائی ساتھ نہ دیتی تو میں کسی صورت اسکول نہ جا پاتی۔ وہ ہماری طرف آ جاتی، ہر بار مداخلت کر کے مجھے اسکول پہنچا دیتی۔ انہی کے سہارے میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا اور میٹرک تک پہنچ گئی۔ تایا ابو علاقے کے چیئرمین تھے، ان کی کوششوں سے گرلز ہائی اسکول میں فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ اب میں ملازمہ کے ساتھ جاتی اور کلاس ختم ہونے تک وہ اسکول کے صحن میں بینچ پر بیٹھی رہتی۔ چھٹی ہوتی تو اس کے ساتھ میں گھر آ جاتی۔ ریاض اپنی موٹر سائیکل پر کالج جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ پیدل اسکول جا رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ بہت تیز تھی، میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ریاض نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور اماں سے کہا تم گھر لوٹ جاؤ، ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تھا۔ میرے بھائیوں نے دیکھ لیا، ریاض کی موٹر سائیکل روک لی اور مجھے کہا اترو اور گھر چلو۔ منع کیا تھا اس کے ساتھ نہیں جانا، بھائی جان میرا ٹیسٹ ہے اور میٹرک میں داخلہ لینا ہے۔ مجھے دیر ہو رہی تھی تو موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ روز تو ریاض کے ساتھ نہیں جاتی، مجھے ضروری جانا ہے، مت روکیے۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، زبردستی موٹر سائیکل سے اتار لیا اور گھر لے آئے۔ گھر لا کر مجھے خوب مارا۔ اسی وقت ماموں آ گئے اور مجھے بچا لیا۔ لیکن اب بھائیوں کی دشمنی تایا ساتھ ریاض کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی، تم ہرگز اسکول نہیں جاؤ گی اور تائی کے گھر بھی ہم سے پوچھ کر نہیں جاؤ گی۔ خود کو میں تایا کی بیٹی سمجھتی تھی اور ریاض میری نظروں میں بھائی جیسا تھا۔ جانتی تھی کہ تایا مجھے اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، شاید میرے بھائیوں کو اس بات کا علم تھا۔ بہرحال والد سے انہوں نے تکرار اور بحث کی کہ اب ہم اپنی بہن کو کسی کے ساتھ اسکول نہیں بھیجیں گے۔ ریاض کو منع کرتے وہ اسے لے کر نہ جائے ورنہ دشمنی بڑھ جائے گی۔ والد نے بیٹوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور وہ مجھے خود اسکول چھوڑنے جانے لگے۔ والد کی مداخلت پر بھائی پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی بھائیوں کی بات مان لی ورنہ مخالفت بڑھ جاتی۔ ریاض اور میں نے آپس میں کلام بھی ترک کر لیا، مگر میرے بھائیوں کو تو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ والد جب شہر جاتے مجھے اسکول جانے نہ دیتے۔ سالانہ امتحان نزدیک تھا، میں سخت پریشان تھی۔ بالآخر میں نے امتحان دینے کا ارادہ ترک کر دیا، رو دو کر گھر بیٹھ گئی۔ میری غیر حاضری پر ٹیچرز پریشان ہو گئیں۔ ایک دن ہیڈ مسٹریس گھر پر معلوم کرنے آئیں کہ میں اسکول کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے بتا دیا کہ کیا مسئلہ ہے، والد کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں، اب میرا امتحان دینا ناممکن ہے۔ انہوں نے میرے والدین سے بات کی کہ میری اپنی گاڑی ہے، خود آپ کی بیٹی کو لینے آؤں گی، چھٹی کے وقت چھوڑتی ہوئی جاؤں گی۔ آپ کی بچی ہونہار ہے اور اس کے پوزیشن لانے کی وجہ سے ہمارے اسکول کا نام روشن ہوگا، مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ امی نے کہا اس کے بھائیوں سے بات کر لیجیے، وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور تایا کی نہ مانی، آپ کی کیسے مان لیں گے؟ ہیڈ مسٹریس ابھی بیٹھی تھی کہ بھائی آ گئے۔ میڈم نے کچھ اس طرح ان سے بات کی کہ وہ نیم رضامند ہو گئے۔ ہمیں تایا جی سے بات کرنی ہے، اگر انہوں نے ہماری شرط مان لی تو ہم اپنی بہن کو آپ کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت دے دیں گے۔ جانے کیا بات انہوں نے تایا جی سے کرنی تھی۔ بہرحال ہیڈ مسٹریس کے سمجھانے بجھانے پر بھائی نے مجھے میٹرک کے سالانہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سالانہ امتحان میں 2 ہفتے باقی تھے اور میں نے پریکٹیکل کا جنرل تیار کرنا تھا۔ رجسٹر خریدنے کے لیے امی جان سے کہا، وہ بازار نہیں جاتی تھیں، یہ کام ریاض ہی کیا کرتا تھا۔
امی نے جا کر اس سے کہا کہ کائنات کے پریکٹیکل کا جنرل تیار کر کے دے دو، اس کے پاس پرچوں کی تیاری کے لیے تھوڑے سے دن ہیں۔ میں نے تمام مواد امی کے ہاتھ اسے بھجوا دیا اور اس نے میرا کام مکمل کر دیا۔ جس روز پیپر تھا وہ اسکول کے پاس آ کھڑا ہوا تاکہ مجھے پریکٹیکل والا رجسٹر دے سکے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ بھائی میری نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاض کو مجھے رجسٹر دیتے ہوئے دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا، گھر آ کر قیامت برپا کر دی۔ ابو اور تایا کو پھر مداخلت کرنا پڑی، مگر بھائیوں کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں گھر آتے ہی غسل خانے میں گھس گئی، جانتی تھی کہ والد کے باہر جاتے ہی بھائی ماریں گے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ابو تایا جی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے جاتے ہی ہم کائنات کی خبر لیں گے اور ریاض کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بڑے بھائی کے پاس پستول بھی تھا۔ میں غسل خانے میں بنے روشن دان سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمروں میں گئے تو باہر نکلی، دوڑ کر تایا جی کے گھر چلی گئی۔ دروازے کے ساتھ دروازہ ملا ہوا تھا اور ریاض اس وقت صحن میں موجود تھا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، ریاض قسم کھاؤ تم میرے بھائیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، وہ تم سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، کسی طرح تایا جی کو ڈیرے سے بلواؤ۔ ریاض نے اپنے ملازم کو ڈیرے پر بھیجا تو وہ فوراً ہی آ گئے۔ تایا کے گھر میرا آنا جانا بھائیوں نے بند کر رکھا تھا۔ مغرب کے وقت وہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بولے، کائنات بیٹی خیر تو ہے، تم کچھ گھبرائی ہوئی لگتی ہو۔ میں نے کہا، تایا جی اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، بھائی مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ تایا تو روزے اول سے ہی چاہتے تھے کہ مجھے بہو بنا لیں۔ والد کو بلا کر کہا، تمہارے لڑکے مرنے مارنے پر تیار ہیں، پھر ہم بھائی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات اور ریاض کی شادی کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ والد بھی دل سے یہی چاہتے تھے کہ میری شادی ریاض سے ہو جائے۔ تایا نے پوچھا، آخر اصل معاملہ کیا ہے جو تمہارے بیٹے اس قدر بگڑے ہوئے ہیں؟ والد نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس انہوں نے اسے رجسٹر دیتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر بات بڑھ گئی۔ ابا جان گھر آئے اور بھائیوں سے کہا، دیکھو تم لوگ زیادہ اس کی عزت کے رکھوالے نہ بنو، یہ میری بھی بیٹی ہے، میں تم سے زیادہ زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں۔ اب میں ریاض اور کائنات کا نکاح کر رہا ہوں، جس کو شامل ہونا ہے تو ہو جائے، نہیں ہونا تو نہ ہو۔ آج میں اس معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہوں، میں کائنات اور ریاض کا نکاح کر رہا ہوں۔ بالآخر بھائیوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود میرا نکاح ریاض سے ہو گیا۔ اب میں تایا جی کی بہو تھی۔ اب وہ اپنا اختیار خود استعمال کرتے تھے، یعنی مجھے خود ہی اسکول لے کر جاتے تھے۔ میں نے پرچہ دیا اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ اس طرح میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ یقین ہو گیا کہ میرے بھائی غیرت کی وجہ سے نہیں بلکہ جائیداد میں حصہ لینے کی وجہ سے تایا جی اور ریاض سے دشمنی بڑھا رہے تھے، تعلیم کے دروازے مجھ پر بند کر رہے تھے، حالانکہ تعلیم ایک نور ہے جو ان کے اندر موجود نہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے زمین کے بدلے اپنی بہن کا سودا کر دیا۔ میری شادی کے بدلے میں انہوں نے تایا جان سے آموں کے باغات لیے تھے۔ تایا جی کے اندر تو علم کا نور روشن تھا، انہوں نے باغات میرے بھائیوں کو دے دیے اور مجھے ان سے لے لیا۔ امی اور تائی بھی اس سمجھوتے پر خوش تھیں، کیونکہ خاندان میں جو دشمنی کی جڑ تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ آج میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں اور ریاض ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں۔ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے، جو یقیناً آموں کے باغات سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہے۔ تایا سے جو باغات بھائیوں نے لیے، والد کی زندگی تک ان کی آمدنی حاصل کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد ایسے جھگڑے ہوئے جو آج تک چل رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آموں کے باغ ان کی جنت تھے اور نفاق سے جنت جہنم میں بدل چکی ہے، جبکہ مجھے پیار کرنے والے تایا اور تائی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں مزید بڑھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئی اور اپنے گھر کی جنت میں خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ میرے آنگن کو یوں ہی سلامت رکھے اور میرے بچوں کے دلوں کو بھی علم کے نور سے روشن کرے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ جہالت کا خمیازہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔